ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فاستبقوا الخیرات۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر نیکی اور اعمال صالحہ کے حوالے سے تین باتوں کی بڑی زبردست ترغیب دی ہے۔ ان میں سے ایک سبقت ہے، ایک مداومت ہے، ایک محافظت ہے۔ یعنی نیکی کے حوالے سے یہ تین کام اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز نیکی کے اندر سبقت۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان نیکی کے عمل صالح کے حوالے سے دوسرے انسان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس سے مقابلہ کرے، اس کے ساتھ مسابقت کے اندر رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سابقو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے نکلو۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سارعو، جلدی کرو، بھاگو، دوڑ لگا دو نیکی کے اندر۔ کہیں اللہ رب العالمین نے جو نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ ہیں ان میں سے سب سے عظیم طبقہ انبیاء علیہم السلام کا، ان کی تعریف کرتے ہوئے مجھ آپ کو نیک کاموں کے اندر سبقت لے جانے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کا کردار، ان کا عمل ہمارے سامنے رکھا کہ یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ لوگ تھے وَكَانُوا هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے، سبحان اللہ، جو نیکی کے کاموں کے اندر مقابلہ بازی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کا بھی اسی طرح قرآن میں ذکر کیا۔ کہیں مہاجرین و انصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماتے ہیں یہ مہاجرین و انصار کون ہیں؟ جو اسلام کے اندر سبقتیں لے جانے والے، اسلام کے اندر آگے بڑھ جانے والے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، نیکی کے اندر آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے تو ہے ہی سبقت لے جانے والے، فرمایا اولئک المقربون، یہ اصل وہ لوگ ہیں جو رب کے سب سے قریب ہو جانے والے ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نیکی کے اندر سبقت لے جانا، نیکی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، نیکی کے کاموں کے اندر اللہ اکبر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کوشش کے اندر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ آج ہماری بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہے، ہم بھی مسابقت کے اندر ہیں، ہم بھی آگے بڑھنے کے چکر کے اندر ہیں۔ ہاں، بڑا بھی دوڑ لگا رہا ہے، چھوٹا بھی دوڑ لگا رہا ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے، بیٹا بھی محنت کر رہا ہے، سب محنت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کس چیز کے اندر؟
نیکی کے اندر نہیں، گھر بنانے میں، کوٹھی کے اندر، اچھی گاڑی کے اندر، رسم و رواج کو پورا کرنے کے چکر میں، دنیا کے معاملات کے اندر ہم بھی مسابقت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی امور میں مسابقت کا ہمیں حکم دیا ہی نہیں ہے پورے اسلام میں۔ سارا دین پڑھ لیں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے کا درس حکم ترغیب دی نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس وقت، عام معاشرہ تو عام ہے، واللہ دیندار طبقہ، مذہبی لوگ، لوگوں کی اصلاح اور خیر کا بیڑا اٹھانے والے، یہ بیچارے ہمارے جیسے لوگوں کو دعوتیں دینے والے، دین کی طرف بلانے والے، وہ کبھی کبھی پریشان نظر آتے ہیں، وہ آنسو بہاتے روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب وہ فلاں مولوی صاحب تھے، مسجد میں امام آئے تھے، آج اتنے پلاٹ ہیں ان کے، آئے تو مولوی بن کے تھے، آج ان کی اپنی ذاتی گاڑی ہے، میں مولوی پیچھے رہ گیا ہوں، میرے پاس تو ککھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے دین اسلام کے اندر دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں میرے لیے، آپ کے لیے، عام طبقہ ہو یا لوگوں کا رہنما طبقہ ہو، اللہ نے یہ درس ہی نہیں دیا کہ تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دنیا میں کوشش کرو۔ یار اس کے 2 پلاٹ ہیں، میرے پاس ابھی 1 ہے، اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، میں ابھی کرائے پہ ہوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوششیں، یہ محنتیں، یہ جستجویں جائز ہیں، سب کچھ کرو، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت، مقابلہ بازی، وہ دنیا کے امور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہمیں۔ اللہ نے نیک اعمال، صالحہ اعمال، خیر کے کام، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کرنے ہیں نیکی کے کاموں کے اندر۔ یار یہ بندہ اللہ اکبر کل فرض نہیں پڑھتا تھا، آج 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی بن گیا، میں انشاءاللہ اسے آگے بڑھوں گا، تہجد بھی پڑھا کروں گا۔ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یہ آج نمازی ہے، مجھ سے اشراق نہیں پڑھی جاتی، نمازیں تو پڑھتا ہوں، اس سے آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی ہے، اشراق کا اہتمام کروں گا، میں تلاوت قرآن کو لازم پکڑوں گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، یہ اللہ اکبر، اللہ کا بندہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں مہینے کے نکالتا ہے، انشاءاللہ اسے آگے بڑھ کے نکالوں گا، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ ہے مسابقہ، یہ ہے مقابلہ، یہ ہے دنیا کے اندر اللہ کے خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مجلسیں، میٹنگیں، رات کو رونے، دن کو رونے، ہاں جی، ایک دوسرے کے اوپر تبصرے، یار میں بہت پیچھے رہ گیا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پہ غور کریں، کیسے ترغیب دی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی۔ صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے، یعنی وقت زوال سے لے کے خطیب کے، امام کے منبر پر آ جانے کے اس مختصر سے وقت کو، اگر ہم شرعیت کو، دین اسلام کو دیکھیں، اس مختصر سے وقت کو 5 گھڑیوں میں ہمارے دین نے تقسیم کیا ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر فرمایا جو پہلی گھڑی میں مسجد میں آ جائے گا نا، اس کو اللہ رب العالمین کتنا اجر و ثواب دیں گے، جتنا اجر و ثواب ایک بندہ اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر دیتا ہے، جتنا اس کا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب جو بندہ پہلی گھڑی کے اندر مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گا، فرمایا اس کو اجر و ثواب ملے گا گائے کو قربان، گائے کا صدقہ کرنے والے کے برابر، اور فرمایا جو بندہ تیسری گھڑی میں آئے گا، اس کو مینڈا قربانی کرنے والے، مینڈا صدقہ کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ جو چوتھی گھڑی میں آئے گا، اس کو مرغی صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو 5ویں گھڑی کے اندر مسجد میں داخل ہوگا جمعے کے لیے، فرمایا اس کو مرغی کے انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب غور کریں ذرا، اللہ اکبر، کتنا سبقت لے جانے کا اللہ رب العالمین نے مقام رکھا ہے، کتنی ترغیب دی ہے دین اسلام نے ہمیں آگے بڑھنے کی۔ کہاں، ہاں جی آج کل تو بہت مہنگا ہوا ہے انڈا، ہاں کہاں 18-20 روپے کا انڈا اور کہاں ہزاروں روپے کا اونٹ، کیسے اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ سبقت لے جانے کی وجہ سے، آگے بڑھنے کی وجہ سے، جستجو کرنے کی وجہ سے، مقابلے کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے، کہ جو آخر میں آنے والا ہے، پیچھے رہنے کی وجہ سے ثواب اس کو مل رہا ہے۔
وہ بھی اس کو جو منبر پر امام کے آنے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جتنے مسجدوں کے دروازے مسجد کے دروازے ہوتے ہیں، سب دروازوں پہ آنے والوں کے لیے اللہ کے کاتبین کارمین کھڑے ہوتے ہیں، نام لکھتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں۔ جو ہی امام منبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے دفتر بند کرتے ہیں، کتابیں بند کرتے ہیں، اور آ کے وہ بھی امام خطیب اس کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حاضری لگانا ختم، بس اب اللہ چاہے اس کا جو معاملہ کرے سو کرے۔ ہم نے تو ویسے ہی سمجھا ہوا ہے کہ بس جا کے امام صاحب کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اسی کا نام جمعہ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی محرومی ہے۔ کہنے کا مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترغیب دی کہ جو پہلے آ رہا ہے اس کو آخر سے آنے والے سے اللہ رب العالمین اتنا بڑا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو داود میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح کیا، سبقت اگر کوئی بندہ لے جائے ان زوال کے گھڑیوں اور ان 5 اللہ اکبر جو ہے وہ تقسیم کی گئی گھڑیوں کے وقت سے بھی پہلے جو کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پہلے آتا ہے مسجد میں، اور بہت پہلے آتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں نے تڑکے تڑکے مسجد میں پہنچ جانا ہے جمعے کے لیے، اور فرمایا اپنے گھر میں غسل کرتا ہے، غسل کر کے پیدل آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ اکبر، فرمایا پیدل مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں آ کے جتنا اس کے مقدر کے اندر ہے، جتنا چاہتا ہے نفل و نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر پہلے آیا ہے امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے۔ یہ بہت بڑی میرے محترم بھائیوں محرومی کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، اور ہم اپنے اللہ اکبر تھوڑے سے مفاد کی خاطر، گرمیاں ہو تو اے سی کی خاطر، پنکھے کی خاطر، سردی ہو تو ہیٹر کی خاطر، امام سے، خطیب سے، منبر سے دور ہو کے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، لغو بات نہیں کرتا، پورے دھیان کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، پہلے آ گیا، سبقت لے گیا لوگوں سے، مسابقت کی، لوگوں سے پہلے مسجد میں پہنچ کے یہ سارے کام اس نے کیے، قریب بیٹھ کے بغیر کسی لغو حرکت کیے۔ لغو حرکت کے میرے محترم بھائیو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ کوئی بندہ غلط بات، کوئی کام، ایسی حرکت کر رہا ہے جمعے کے اندر، اس کو روکنا بھی لغویات کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کو روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اتنے دھیان انہماک سے خطیب کی باتیں سنتا ہے، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب بتایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس انداز کے ساتھ سبقت لے گیا، مسجد میں آ گیا، اس نے یہ کام کیے، امام کے پاس دھیان کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے گھر سے لے کے مسجد میں آنے تک ہر قدم کے اوپر اللہ رب العالمین 1 سال کے روزوں کا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ بس یہی بس نہیں ہے، فرمایا 1 سال کے روزوں کا 1 قدم کے اوپر ثواب، اور ساتھ ہی 1 سال کے راتوں کے قیام کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا معمولی سا کام نہیں ہے، نیکیوں کے اندر، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ انشاءاللہ جمعے کے لیے ہم پھر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے میرے محترم بھائی، اور اللہ اکبر جو لوگ دین کے اندر آگے بڑھنے والے، بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کسی معاملے کے اندر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کوئی آپس میں انبن ہو گئی، تو ناراضگی ہو گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراض ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے عمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اتنا ڈانٹا کہ حضرت ابو بکر خود کہنے لگے اللہ کے نبی بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، ساری غلطی عمر کی نہیں تھی، میں ابو بکر کی بھی کچھ نہ کچھ غلطی تھی۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے کہنے کے باوجود عمر کو پھر کہا، عمر تم اس شخص کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، اس کے ساتھ ناراض ہوتے ہو، اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، مجھے رد کر رہے تھے، سارے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے تھے۔ یہ ابو بکر وہ ہے جب سارے میری تکذیب کر رہے تھے، اس نے سینہ کھول کے اپنے سینے سے مجھے لگا کے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اسلام لے جانے میں سبقت لے گیا تھا، تم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ میرے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے عمر کو یہ ڈانٹ پلا رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں۔
میرے محترم بھائیوں، واللہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلی صف ایسے ہے جیسے فرشتوں کی صف ہوتی ہے، فرشتوں کی صف۔ اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا پہلی صف اس کے نمازی بہترین صف کے نمازی ہیں، یعنی سب سے بہترین صف پہلی صف ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا پہلی صف کا اجر کیا ہے اور مسجد میں جا کے نماز کے لیے اذان دینے کا اجر کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ اتنے عظیم کام ہیں، اگر لوگوں کو، اور میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی نے اجر بھی نہیں بتایا کہ لوگ اس کے اندر مسابقہ کریں، اس کے اندر جلدی کریں، اس کے اندر بھاگیں، اس کے اندر دوڑیں، اس کے اندر کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں۔ فرمایا اگر تمہیں اس کے اجر کا پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا اجر ہے، اذان دینے کا کتنا اجر ہے، فرمایا سبحان اللہ، لوگوں کے پاس سوائے کرہ اندازی کرنے کو کوئی اور راستہ نہ بچے۔ لوگ کرہ اندازی کر کے پھر پہلی صف کے اندر کھڑے ہوں، نہیں تو سب کہیں کہ میں نہیں کھڑا ہونا ہے پہلی صف کے اندر۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے، ہم دھکے دے دے کے آگے کر رہے ہوتے، یار تو آ جا ادھر، تو آ کے کھڑا ہو جا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر بھی نہ بیان کریں کہ اتنا اجر ہے، اور امتی اتنا سست ہو، اس کو پرواہ نہ ہو کہ یہ فرشتوں کی صف ہے، یہ سارے کے سارے اجر و ثواب کا بہت بڑا میرے محترم بھائیوں منبع ہے جہاں پہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، ہمیں پرواہ بھی نہ ہو۔ اس لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے معروف وہ سنی ہوئی ہے مسابقے کی حدیث، اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا، ہاں صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامان لے آئے، حضرت عمر بھی سامان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی ابوبکر عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آج تو بڑا ہی مزہ آیا، سامان بہت تھا، آج تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ اکبر، گھر آدھا چھوڑایا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں ہے، ابوبکر تو کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کے نبی سبحان اللہ جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا کچھ آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا ہے۔ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا او عمر تو ساری زندگی جتنا مرضی زور لگا لے، ابو بکر کے ساتھ تو مسابقہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ کی قسم، صحابہ اکرام ان کی جستجو، ان کی کوشش کاوش کہ لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے نیکیوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام کو مہاجرین فقراء صحابہ اکرام ان کو پتہ چلا کچھ جو ہے وہ مالدار صحابہ مال خرچ کر کے دین کے اندر نیکیوں میں اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بڑے پریشان شکوا لے کہ اللہ کے نبی یہ مالدار صحابہ آگے بڑھ گئے، نیکیاں لے گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، کیا ہوا؟ فرمانے لگے، کہنے لگے صحابہ اکرام مہاجرین فقراء، اللہ کے نبی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، پھر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ کیوں پریشان ہو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، یہ مال خرچ کر کے، دولت خرچ کر کے نیکیوں کے اندر ہم سے آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں ان کی فکر میرے محترم بھائیوں، نیکیوں کے اندر کس قدر فکر مند تھے کہ ہم ان سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو پھر تمہیں ایسا نسخہ دے دیتا ہوں، اگر اس کو اپنا لو تو تم اللہ اکبر سب سے آگے، نیکیوں کے اندر سب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی وہ کیا فارمولہ نسخہ ہے، کون سا ورد وظیفہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے سب سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے، تمہارا مقابلہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، کب تک یہ نیکیاں چھپی رہ سکتی ہیں؟ ان صحابہ کو بھی جو پہلے مالدار تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے، ان کو پتہ چل گیا، ہاں وہ بھی یہ تسبیحیں پڑھنے لگے صحابہ، پھر اللہ کے نبی وہ بھی یہ ورد کرنے لگے ہیں، ہم تو بڑی کوشش محنت کر کے ان سے آگے بڑھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور میرے صحابہ پھر یہ رب کا فضل ہے جس کے اوپر اللہ کر دے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے جو ہے وہ انتخاب ہیں جس کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے لیے منتخب کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش، جستجو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آخری بات،
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک قافلہ جمعے کے دن صبح فجر کے وقت نا ایک جہادی قافلہ لشکر ایک ترتیب دے کے وہ روانہ کر دیا. اس لشکر کے اندر عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. جاؤ میرے صحابہ فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ جا کے تم نے جہاد کرنا ہے, لڑنا ہے. لشکر ترتیب دیا, روانہ کر دیا. اب جمعے کا وقت ہوا. جمعے کے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعہ پڑھنے آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا عبداللہ بھی جمعہ پڑھ رہا ہے. جمعہ ختم ہوا, پوچھا عبداللہ بن رواحہ سے, عبداللہ تجھے تو بھیجا تھا قافلے کے ساتھ. اللہ کے نبی, میرے محترم بھائیو, نیت دیکھنا, سبحان اللہ, ارادہ دیکھنا, سوچ دیکھنا کتنی عمدہ تھی. کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی, لشکر جہاد, جہاد کا لشکر, جہاد کا سفر, جہاد کے لیے جانا, زندگی موت اللہ کے اختیار میں, پتہ نہیں شہادت نصیب ہوگی, غازی بن کے واپس لوٹوں گا. آج سواری بڑی طاقتور اور بہت زیادہ پھرتیلی تھی. میرے دل میں آیا کہ میں نے مل تو جانا ہی ہے, چلے تو جانا ہی ہے, تیاری تو پوری ہے, چلو آج جاتے جاتے شاید ہو سکتا ہے یہ جمعہ نبی کے پیچھے آخری جمعہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ہی پڑھ کے چلا جاؤں. سبحان اللہ, کتنا عمدہ ارادہ ہے. جب صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات کہی, اللہ کے نبی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا, بس ابھی نکل کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا, اب سارا جی پی او سسٹم میرے پاس ہے, میں پہنچ جاؤں گا, مجھے پتا ہے کہاں پہ وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں, میں نے ان کے ساتھ مل جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ یاد رکھ, جو صبح نکل گئے ہیں نا, جو صبح تجھ سے سبقت لے گئے ہیں, جو تجھ سے پہلے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری کی پوری دنیا, ساری کی ساری دنیا کا سیم و زر, مال و متاع, ساری دنیا تمہیں سمیٹ کے تیرے ہاتھ میں دے دے, اور ساری دنیا کا مال تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے. پہاڑ سونے چاندی کے مال و متاع, درم و دینار, سونا چاندی سب کچھ خرچ کر دے. فرمایا جو صبح تجھ سے سبقت لے گئے ہیں نکلنے کے اندر, اے عبداللہ تو آج ساری کی ساری دنیا کا مال خرچ کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, جو تجھ سے پہلے نیکی کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت جائے گا, جلدی سے حضرت عکاشہ کہنے لگے, اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں, میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عکاشہ تو ان کے اندر ہی ہے. ایک دوسرا بندہ اور کھڑا ہوا, اللہ کے نبی میں بھی. فرمایا نہیں, عکاشہ سبقت لے گیا ہے, عکاشہ پہلے آ گیا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, آپ سے میری درخواست ہے, التماس ہے, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں, اور نیکی کے اندر پیچھے ہونے کی کوشش نہ کیا کریں. جب نیکی کا موقع مل جائے پھر اپنے آپ کو سب سے آگے پیش کرنے کی کوشش کیا کریں. یہ رب کا تقاضا ہے, رب چاہتا ہے. اللہ کو بڑا وہ پیارا بندہ لگتا ہے جو نیکیوں کے اندر مسابقے مقابلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور مسابقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.